قربانی کے مسائل کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھے چت قبرے سینگوں والے کی قربانی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دی اور انہیں اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا، اور ذبح فرماتے وقت فرمایا کہ بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر آپ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنا پاؤں ان کے پہلو پر رکھا ہوا اور پھر تکبیر پڑھی۔ اس میں پکڑنے میں مضبوطی بھی ہوتی ہے کہ جانور اٹھتا نہیں، تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ امت کو ایک طریقہ بھی بتا دیا کہ اس طریقے جانور کو ذبح کیا جائے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الاضحی، کہ قربانیاں کیا ہیں؟ اضحی کا معنی قربانیاں ہیں۔ فرمایا کہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فرمایا یہ قربانی جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور میں نے اس کو اپنی شریعت کے اندر جو ہے وہ اسی طرح جاری و ساری رکھا۔ فرمایا یہ پیارے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، فرمایا کہ اس کے ہر بال کے بدلے نیکی ہے، یعنی جو قربانی کر رہے ہیں اس کے ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالصوف، یعنی اون کے بارے میں کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی چھترے کے اوپر اون ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، فرمایا کہ اون جو چھترے کی ہے اون، اس کے بھی ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ آپ اندازہ فرما لیں کہ ایک قربانی کرنے والا کتنی نیکیاں کماتا ہے۔
اللہ کی رضا کے لیے اس نے جانور ذبح کیا، اس کے علم میں نہیں ہوتا کہ مجھے کتنی نیکیاں مل گئیں، ہزاروں نیکیاں جو ہیں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھی جاتی ہیں اور اس کو علم تک نہیں ہوتا۔ اب جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ہے، تو کسی بھی انسان نے اس کے بالوں کو گنا نہیں ہوتا کہ اس کے بال کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں، تو وہ بے شمار نیکیاں حاصل کر رہا ہوتا ہے جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی دے رہا ہے۔ قربانی کی اقسام دو ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں وہ قربانی کرتے ہیں، اس کو ہدی کہتے ہیں، اور ایک دوسری قسم یہ ہے کہ جو دنیا بھر کے صاحب حیثیت لوگ مسلمان قربانی کرتے ہیں، اس کو اضحیہ کہتے ہیں۔ یہ جو ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں، قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی بالغ مسلمان یعنی بچے پر قربانی واجب نہیں، اور پھر ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہو۔ اگر مسلمان نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی، یعنی انسان پر واجب نہیں ہے، ہر انسان پر واجب نہیں ہے، واجب اس پر ہے جو مسلمان ہے، اور پھر مسلمان ہونے کے ساتھ وہ بالغ بھی ہو، اور پھر شرعی مسافر بھی نہ ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی شرعی مسافر ہے، سفر میں ہے، 3 دن اس کے سفر کے اندر ہی گزر جاتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی قربانی جو ہے وہ واجب نہیں ہوتی، کیونکہ سفر کے اندر حالات کسی بھی صورت میں کسی بھی طرح خراب بھی ہو سکتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ جو شرعی مسافر نہ ہو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور اسی طرح بنیادی ضروریات زندگی، یعنی جن کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے، جن چیزوں کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو، ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں، اگر آدمی کے پاس ان کے علاوہ چیزیں پائی جائیں تو اس پر قربانی جو ہے واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قرض، اگر قرض ادا کر چکا ہو یا اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ ادا کر سکتا ہے، تو اس کے واجب الادا کے بعد اس کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے اوپر قرض اتنا ہے کہ وہ ادا بھی نہیں کر سکتا تو قرض والے کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح گھر میں اگر کوئی سونا ہے، اگر اکیلا سونا ہے تو 7.5 تولے، اگر چاندی ہے تو 52.5 تولے، یا سارا مالیت ملا کے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس بندے پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اور وہ تقریباً آج کل کے نصاب کے مطابق 76,000 روپے بنتے ہیں، کہ جس کے پاس 76,000 روپے موجود ہیں یا اس کی مالیت کے کچھ سامان موجود ہیں تو اس کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ قربانی کے نصاب میں جو زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ بندے کے پاس اتنا مال ہو، یعنی آج کل کے اعتبار سے 76,000 روپے، اور پھر اس کے اوپر سال گزرے، وہ مال کے اوپر سال گزرے، سال کا گزرنا ضروری ہے،
تو پھر زکوٰۃ جو ہے اس کے اوپر واجب ہوتی ہے، لیکن قربانی کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ اگر قربانی کے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن صبح کے وقت اس کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں، 76,000 روپے یا اس سے زیادہ کا وہ مالک بن جاتا ہے، تو اس دن اس کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ پہلے دن نہیں تھے تو قربانی واجب نہیں تھی، دوسرے دن نہیں تھے یعنی 11 ذی الحجہ کو پیسے اس کے پاس نہیں تھے تو قربانی اس کے اوپر واجب نہیں تھی، تیسرے دن صبح کے وقت، دوپہر کے وقت اس کے پاس مال آ گیا ہے، وہ صاحب نصاب بن گیا ہے، تو پھر اس کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ تو قربانی جو ہے وہ تیسرے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ قربانی اور زکوٰۃ میں یہ ہوتا ہے کہ بڑھنے والا مال ہو۔ زکوٰۃ صرف بڑھنے والے مال پر ہوتی ہے، لیکن قربانی جو ہے وہ بڑھنے والے مال کے علاوہ پر بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ میں یہ تھا کہ کسی کے پاس اگر کوئی بکس ہیں پڑھنے والی، کوئی اضافی رکھی ہوئی ہیں کہ اس کی کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اس کے اوپر قربانی نہیں۔ گھر کا سامان پڑا ہوا ہے، اضافی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، استعمال کی ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں تھی۔ پلاٹ پڑا ہوا ہے، نیت ہے کہ اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے، بنانا ہے بیٹوں کے لیے، بیچنے کے لیے نہیں رکھا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں تھی کہ ابھی بنانا ہے مکان۔ تو لیکن جو قربانی ہے، اگر پلاٹ پڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر یعنی اس بندے کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اضافی بکس ہیں، اضافی گھر کا سامان ہے، گاڑی ہے، سواری ہے، تو اس بندے پر قربانی جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ بندہ صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب تو ہے لیکن اس کے پاس اب پیسے نہیں ہیں، یعنی قربانی کے ایام میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ جس سے وہ جانور خرید کر یا اپنا حصہ ڈال کر وہ قربانی دے سکے۔ ہے صاحب نصاب، موجودہ رقم نہیں ہے، تو اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ کسی سے قرض لے کر، پیسے ادھار پکڑ کر، یا کوئی اپنی چیز بیچ کر وہ قربانی دے، کیونکہ صاحب نصاب ہے، ابھی تو پیسے نہیں ہیں، بعد میں آ بھی جانے ہیں، تو اس لیے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی سے ادھار لے کر وہ قربانی کا جانور لے یا حصہ ڈالے اور قربانی کرے۔ اسی طرح قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کے وجوب کے لیے حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یوم نہر کو، یعنی عید کا دن جو ہے 10 ذی الحجہ، یوم نہر کو انسان کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قربانی سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، قربانی سے زیادہ پسندیدہ پیارا عمل نہیں ہے، یعنی سب سے پیارا عمل جو ہے وہ قربانی ہے۔ اس دن قربانی ہے، اور قربانی کا خون، یعنی جانور جب ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو خون جو ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے
خالق کائنات کی بارگاہ میں قبولیت ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جانور، اس بندے کی قربانی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جانور قیامت کے دن، بروز قیامت، اپنے سینگ اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، یعنی اس کے بال بھی ہوں گے، اس کے کھر بھی ہوں گے اور اس کے سینگ بھی ہوں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب حشر ہوگا، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، تو اس وقت جو انسان نے اپنی قربانیاں دی ہوں گی تو وہ سارے جانور بہترین سواریاں بن کر اس کی قبر پر حاضر ہوں گے، اور وہ بندہ اس قربانی پر سوار ہو کر حشر کی طرف چلے گا جو اس نے سب سے پہلے دی ہوگی، اور باقی سواریاں جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ چلیں گی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی جو ہے وہ خوش دلی سے دیا کرو، اور جس شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کا جانور ذبح کرے، نہ کہ وہ صدقہ کرے۔ اگر کوئی کہے کہ میں جناب 20,000 روپے کی قربانی ہے آج کل، تو میں 20,000 روپے کسی غریب کو دے دیتا ہوں، کسی یتیم کو دے دیتا ہوں، کسی بیوہ کو دے دیتا ہوں، تو یہ نہیں ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس نے اگر قربانی نہ دی، صدقہ کر دیا، تو اس واجب میں وہ گناہگار ہوگا کہ اس نے اپنا واجب ادا نہیں کیا۔ قربانی دینا لازم ہے، خون بہانا لازم ہے، اور صدقہ جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ ہاں اس صورت میں ہے کہ ایک آدمی کو جانور نہیں ملا، 3 دن وہ ڈھونڈتا رہا، قربانی کے 3 دن ہی وہ ڈھونڈتا رہا، نہیں ملا کسی جگہ سے بھی، یا کسی جگہ سے لے کر آ رہا تھا، اس کو مسئلے کا علم نہیں تھا، لیکن جب وہ پہنچا تو قربانی کا وقت ختم ہو چکا، تو اس صورت میں وہ قربانی کے جب ایام ختم ہو جائیں، چلے جائیں، تو بعد میں وہ اگر جانور لے کر آیا تو وہ جانور صدقہ کر دے، اگر اس نے جانور نہیں لیا، ملا نہیں ہے، تو پھر اتنی رقم جو ہے وہ صدقہ کرے، پھر اس کے ذمے سے وہ جو گناہگاری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جس کی وجہ سے وہ گناہگار بن رہا تھا، اس کے اوپر واجب تھا، اس نے نہیں ادا کیا، اس کی وجہ سے وہ گناہگار ہو رہا تھا، تو اب وہ صدقہ کر دے اتنے پیسے، یا پھر وہ جانور جو خریدا ہے وہ صدقہ کر دے، تو پھر اس کے ذمے سے وہ بات اتر جائے گی۔ اور اسی طرح اگر صاحب نصاب دوسروں کی طرف سے قربانی کرے، صاحب نصاب خود ہے، دوسروں کی طرف سے وہ قربانی کرتا ہے، یعنی دوسروں سے مراد اپنے والدین کی طرف سے کرتا ہے، اپنے بھائیوں کی طرف سے کرتا ہے، یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، یا صحابہ کرام کی طرف سے، یا بزرگان دین کی طرف سے، یا اولیاء کرام کی طرف سے، کسی کے نام پر وہ قربانی دینا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنی قربانی جو ہے وہ رکھے، اپنی قربانی کا جانور بھی کرے گا، اور پھر جو ہے وہ دوسری قربانی دے سکتا ہے۔ اگر وہ صرف کہے کہ میں اپنے والدین کی یا کسی دوسرے کی میں قربانی کروں اور اپنی نہ کرے، ایک ہی قربانی کی اس کے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، تو وہ کرے کہ میں دوسروں کی کرتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے اپنی قربانی دینی پڑے گی، پھر دوسروں کی۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی بندہ فوت ہوا، اس نے کوئی جانور رکھا اور اس نے کہا کہ یہ میں چلو قربانی کروں گا بعد میں، جب قربانی کا وقت آئے گا قربانی کروں گا، قربانی کے لیے جانور لے لیا اس نے، اب وہ فوت ہو گیا۔ اب فوت جو بندہ ہوا ہے تو اس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے، نہ تو واجب ہے نہ فرض ہے، جو فوت ہو گیا قربانی نہیں ہے، لیکن اس کا جو مال بچا ہے، جو مال بچا ہے وہ مال وراثت میں تقسیم ہوگا، اس کے بیٹوں کی وراثت ہے، گھر والوں کی وراثت ہے، بیوی کی وراثت ہے، والدین کی وراثت ہے۔ اب وہ جانور جو ہے وہ وراثت میں ہے، اس کو ہم
قربانی میں نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر وہ بندہ وصیت کر گیا ہو، اگر کسی بندے نے مرتے وقت یہ وصیت کر دی ہو کہ یہ جو میرا جانور ہے میرے مرنے کے بعد بھی قربانی کر دینا، تو پھر وصیت پر عمل ہوگا، پھر اس کا جانور جو ہے وہ قربان کیا جائے گا۔ اگر وہ وصیت نہیں کی، اس نے ویسے ہی نام رکھا کہ یہ میں نے قربانی کے لیے رکھا ہے اپنا، وصیت نہیں کی، اب فوت ہو گیا ہے، اب وہ پیچھے وراثت میں ہے، اس کے چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے بچے بھی ہیں، اب وہ قربانی نہیں دے سکتے اس جانور کو۔ ہاں بڑے جو ہیں وہ اپنے پاس سے اپنی قربانی بھی کریں اور اپنے والد کی جو مرنے والا ہے اس کی قربانی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس اعتبار سے کہ وہ اپنی بھی کریں اور پھر اس کی بھی کریں۔ لیکن اس جانور کو کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ وہ وراثت میں ہے، باقیوں کا حصہ بھی ہے، اور اس میں اگر چھوٹے بچے ہیں تو پھر چھوٹے بچوں کی اجازت نہیں ہوتی۔ چھوٹے بچوں جو یتیم ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، بڑے تو اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں کہ کوئی صاحب نصاب بھی ہوں، وہ مالک بن جائیں تو وہ اپنا صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو نابالغ بچے ہوتے ہیں، ان کا مال جو ہے وہ صدقہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس مسئلے کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو یتیم کا مال ہوتا ہے وہ کسی صدقے میں یا قربانی میں یا زکوٰۃ میں نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ہمارے معاشرے میں اس بات کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، اس کا مطالعہ نہیں کرتے، اس مسئلے کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ جب ہم پڑھیں گے تو عمل کریں گے، جب ہمارے علم میں نہیں ہوگا تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ تو اس لیے اس چیز کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے اور مسائل جو ہے وہ ہمیں سیکھنے چاہیے۔ تو اسی طرح جس بندے نے منت مانی ہو قربانی کی، اس کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے۔ جس نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ اس دفعہ قربانی کروں گا، تو اب اس کے لیے قربانی کرنا جو ہے وہ اب واجب ہو چکی ہے، اگرچہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے منت مانی ہے اور منت ماننے کا اس کو یہ ہے کہ وہ قربانی اس کے اوپر لازم ہو گیا۔ اور جس غریب نے جانور خرید لیا قربانی کے لیے، اب وہ چوری ہو گیا یا وہ مر گیا، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جانور اور لے اور پھر قربانی کرے، لیکن امیر کے لیے نہیں ہے۔ امیر کے لیے تو پھر قربانی اس کے اوپر تو واجب ہے، اس نے تو لے کے دینی ہی دینی ہے، اس نے تو قربانی دینی ہے۔ ہاں اگر غریب آدمی نے ایک اور جانور لے لیا پیچھے اور دوسرا بھی مل گیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں ہی ذبح کرے۔ غریب آدمی کے لیے ہے کہ وہ دونوں ہی ذبح کرے، پہلا گم ہوا اس نے اور لے لیا، اب پہلے والا بھی مل گیا، اب دونوں جانور ذبح کرے۔ لیکن امیر آدمی کے لیے جو چاہے وہ ذبح کر لے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دونوں ذبح کرے، کیونکہ اس نے تو دینی ہے، وہ صاحب نصاب ہے، وہ تو کوئی کسی وقت بھی جانور خرید سکتا ہے۔ اور غریب کے لیے یہ ہے کہ وہ نیت کیوں اس نے کی ہے؟ جب اس کے پاس مال ہی نہیں ہے تو وہ نیت کیوں کر رہا ہے؟ جب مال آئے گا، صاحب نصاب ہوگا، جب شریعت نے اس کو اجازت دے رکھی ہے تو اپنے اوپر کیوں لاگو کر رہا ہے؟ تو اس لیے اس کو لاگو نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم نفل پڑھتے ہیں، نماز نفل پڑھتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے، ہم نفل شروع کر لیے، اچانک کوئی مسئلہ بن گیا، وضو ٹوٹ گیا یا کوئی اور مسئلہ بن گیا، ہم نے توڑ دیے نفل، تو اب اس کو ادا کرنا دوبارہ جو ہے اس کے لیے واجب ہو گئے۔ حالانکہ پہلے نفلی عبادت تھی، کرتا نہ کرتا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کرتا ثواب ملتا نہ کرتا گناہ نہیں تھا، لیکن اب اس نے کیونکہ شروع کیے ہیں، اب اس نے توڑ دی ہیں، اب لازم ہے کہ وہ ادا کرے، اس کے اوپر واجب ہو گئے ہیں۔ یہ چند مسائل تھے، اور دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔